بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، قبر کی مٹی تمہیں پکار رہی ہے اور تم قہقہے لگا رہے ہو، تمہاری سانسیں گنی جا رہی ہیں اور تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ آج جس دین کا تم مذاق اڑا رہے ہو، قیامت والے دن یہی تمہارے خلاف مقدمہ لڑے گا۔ ذرا کان کھول کر سن لو، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ایمان اور کفر کے بیچ ایک لکیر ہے۔ آج ہر مسلمان دین کا مذاق اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو کبھی دین کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن یاد رکھے، دین والوں کا مذاق اڑانا یہ دین ہی کا مذاق اڑانا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمان عورت پردہ کرے تو اس پر طنز کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمان دین پر چلے، نماز پڑھے، تو ہم اسے دقیانوس سمجھتے ہیں۔ کیا یہ دین صرف داڑھی والے کے لیے اترا ہے؟ کیا یہ بغیر داڑھی والے کے لیے نہیں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ نہیں کیا کہ تیرے حکموں کو مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65-66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو، تم نے اللہ، اس کے احکامات، اس کے آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا۔ تمہارا عذر قبول نہیں، بلکہ تم ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ تو یہاں دین کو مذاق اڑانے کو اللہ تعالیٰ نے کفر بتا دیا ہے۔ یہاں ہماری نیت نہیں پوچھی، یہاں ہنسنے کا بہانہ قبول نہیں کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں مانا کہ تم کہو کہ یہ تو صرف مذاق تھا۔ یاد رکھیں، دین والوں کا مذاق اڑانا یہ مذاق نہیں، بلکہ یہ کفر ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی ہمیں اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں، تو کیا حشر ہوگا قیامت والے دن؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رسول کو قیامت والے دن حوض کوثر پہ؟ کس منہ سے جا کے ہم حوض کوثر کا جام مانگیں گے، پانی مانگیں گے ان سے؟ کس منہ سے ہم اپنے رسول سے شفاعت کی درخواست کریں گے اور شفاعت کی امید لگائیں گے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے؟ آج ہمارا ہر مسلمان اسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اگر آج ہم کسی داڑھی والے کو کوئی بھی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اچھا مولوی صاحب، یعنی اپنے اس جملے سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہ دین صرف مولوی صاحب کے لیے اترا ہے، ہمارے لیے نہیں اترا۔ آج اگر کسی داڑھی والے سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ داڑھی دیکھو اور کام دیکھو۔ تو کیا یہ داڑھی والے کے لیے اچھے کام کا حکم ہے، بغیر داڑھی والے کے لیے نہیں؟ یاد رکھیں، یہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جو جیسے پہلے میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں جو اللہ، اس کے احکام اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم دن میں کتنا مذاق اڑاتے ہیں دین کا۔ آج ہمارے شاعر اگر ہم دیکھیں، ہمارے وہ شاعر ہمارے قوم میں مقبول ہوتے ہیں جن کی شاعری اسلام اور مولویوں کے خلاف ہو۔ آج ہمارا وہ صحافی ہمیں مقبول ہوتا ہے جو دین کے خلاف بات کریں اور مولوی کے خلاف بات کرے۔ یاد رکھیں، مولوی کے خلاف بات کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرنا ہے، کیونکہ یہی مولوی آپ کو اللہ اور دین کی باتیں بتاتا ہے، آپ کو دین کی طرف بلاتا ہے، آپ کو غلط کاموں سے روکتا ہے۔ اور ہمیں تکلیف صرف اس چیز سے ہے کہ یہ ہمیں روکتا کیوں ہے؟ او بھائیو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے علماء کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے۔ آج بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، روکو اپنی زبانوں کو، روکو اپنے قلم کو، اور دین کا مذاق اڑانا بند کرو، ورنہ کل کو بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے، لیکن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زبانیں دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نہ کہ دین کے خلاف۔